السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو اہم عنوان دیا گیا ہے وہ کسی اور کی نہیں، اس شخصیت کے بارے میں بیان کرنا ہے جس شخصیت کے بارے میں خود اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ میں اس شخص کی برات کو نازل فرماتا ہوں کہ یہ پاک دامن ہے۔ بس ہو گئی سیرت، یہ ایک آیت کافی ہے۔ اب قیامت تک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں جو بھی کرتا رہے گا اللہ نے اس کا جواب ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ وہ پاک دامن شخصیت ہے۔ قبل اس کے کہ سیرت کسی بھی صحابی کی یا کسی بھی صحابہ کی، اور بالخصوص ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنے سے پہلے ایک چیز ہم کو جان لینا ضروری ہے، وہ عظمت صحابہ ہے۔ یعنی کسی کی بھی سیرت جاننے سے پہلے صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت کس کے قریب؟ اللہ کے قریب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا ہے یہ جان لینا ضروری ہے۔ یہ تو ہزاروں باتیں صحابہ کی عظمت بیان کی جا سکتی ہے، لیکن موجودہ زمانے میں ایک بڑی مثال، اور گزشتہ اتوار کو جو شیخ عارف کلی مدنی صاحب یہاں آئے تھے، اگر آپ ان کی تقریر سمجھے ہیں تو اس عظمت کو سمجھائیے کہ جو شخص کائنات کے اندر صحابہ کی عظمت، ان کی عزت، ان کی قدر، ان کی اہمیت نہیں کرتا جیسے کہ کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ان کی گمراہی، ان کی ہدایت کر کے بتا دیتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ دینے والے گالی دیے، گزشتہ اتوار آپ سنے ہوں گے گالی کیسے دیا جاتا۔ اب ان کی گمراہی ہے ہر سال سینہ پیٹنا، 60 دن ماتم میں زندگی گزار دینا، اور یہ گمراہی کو اپنی ہدایت سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کو گالی دینے کی وجہ سے اللہ ان کی گمراہی کو ان کی ہدایت کر کے بتا دیا، اسی میں پڑے ہوئے۔ لہذا اس عظمت کی اس بات کو سمجھ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کی طرف آگے بڑھیں۔ کسی بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ ایمان سے کھلواڑ کا معاملہ ہے، اس لیے کہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کو گالی دینا، ان کو برا کہنا، ان کو کمتر سمجھنا، وہ کیا ہے آپ انشاءاللہ سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں دیکھیں گے۔ یہ جو سیرت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ آپ سمجھ کر اندازہ لگائیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کتنی بڑی اہمیت دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی ہے اور دین اسلام کو سمجھانے کے لیے بھی ہے۔ کہ 50 سے زائد علماء کرام نے قلم کو اٹھایا، 50 سے زائد علماء کرام نے قلم کو اٹھایا، سیرت عائشہ پہ کتاب لکھی۔ سعودی عرب کے تمام علماء، جس کی تصحیح شیخ صالح الفوزان نے کی ہے، جو کبار علماء کرام میں سے آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ تصور کر کے دیکھیے علماء کرام تمام سبجیکٹس لے کے چلتے ہوئے خاص ان کی زندگی کو اٹھانا کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اسلام سمجھنے، اسلام سمجھانے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا رول ہے، جو انشاءاللہ اس سیرت سننے پہ انشاءاللہ ہم کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ کیوں ضرورت ہے؟ صحابہ اکرام کے دور میں علماء اکرام نے کہا کہ ایک ایسا فتنہ اٹھا عبداللہ ابن سبا کا۔ اس کا فتنہ یہ تھا، یہ بعض صحابہ کی عظمت کو بڑھاتا تھا اور بعض صحابہ کی عظمت کو گھٹاتا تھا۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ابھی ترانے میں کیا پڑھا گیا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہی ترتیب صحیح لگتی ہے۔ کس سے؟ فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ فضیلت میں تمام میں حضرت ابو بکر ہے، لیکن مجموعی طور پہ جب صحابہ کا نام آئے گا رضی اللہ عنہ اجمعین، سب کے لیے نکلے گا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ابو بکر کے لیے رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ فضیلت میں تو آئیں گے، لیکن جب کبھی صحابہ اور صحابیات کا تذکرہ آ گیا، اللہ ان تمام سے راضی ہو جائے، وہ ابو بکر سے لے کے آخری صحابی جو امام بخاری جس سے مل کر یا جس کے پاس ایک پیالہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں پانی پیے ہیں، وہ صحابی کے انتقال تک جتنے سب کے لیے رضی اللہ عنہ کہا جائے گا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ تو یہاں عبداللہ ابن سبا کا جو فتنہ نکلا صحابہ کرام کے دور میں، بعض صحابہ کی عظمت کو گھٹانا، بعض صحابہ کی عظمت کو بڑھانا، اس میں لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف اہل بیت کو چن لیا، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، پنجے تن جس کو کہا جاتا، حسن ہے، حسین ہے، اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، بس پنجے تن کی واہ واہ میں اتنے رکھے، باقی سب کو گرانے لگے۔ سب کو گرانے میں ترتیب کس کی گرانا تھا پہلے؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، یہ چاروں کی عظمت میں تینوں کو گرا ہے، حضرت علی کی عظمت اٹھتی تھی۔ اس لیے مثال کے طور پہ اگر میں سوال کروں، ذرا اہل بیت کے نام تو بولیے جلدی، اہل بیت کے نام: علی، فاطمہ، حسن،
حسین